دوستوں ہم میں سے ہر کسی نے شرطیاں یہ میں بات کہہ سکتی ہوں کہ لوکل بسیز کا سفر کیا ہی ہوگا. لیڈ کلاس کے علاوہ مڈل کلاس اور لوور طبقہ تو سفر کرتا ہی ہے, مجبوری میں یا خوشی خوشی کرنا ہی پڑتا ہے. بہرحال جن کے پاس اچھی کنوینس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس پر ناشکری کا تو ہمارا حق ہی نہیں بنتا ہے. تو اگر سارے لوگوں کے پاس اپنی اپنی کنوینس ہو جاتی تو ان بسوں والوں کے گھر کیسے چلتے. تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے صحت دی, تندرستی دی کہ ہم خود چل کر اس کنوینس تک جاتے ہیں, اس بس تک جاتے ہیں, اس ویگن تک جاتے ہیں, اور اس میں ٹریول کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم اپنے پاؤں پر چل کر جاتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. دیکھیے دوستو, یہ جو جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیچا وطنی کا کیا بلکہ پاکستان کا دوسرا بڑا جنگل ہے. یہ مصنوعی جنگل ہے. سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا میں ہے جو قدرتی ہے, یہ مصنوعی جنگل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. لوکل بسز میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے گھروں کے حالات جان لیتے ہیں, خاص کر کے جب دو عورتیں ایک سیٹ پر یعنی کہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ڈسکشن جو ان کا آپس میں ہو رہا ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باتیں وہ آوازیں ہمارے کانوں تک جاتی ہیں اور ہم ان کے سارے حالات جان لیتے ہیں. تو یہ سم ٹائم بڑی اچھی لگتی ہے یہ سارا کچھ جان کر. پھر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان سارے لوگوں کی جو مجبوریاں اور جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں اور مجبوریوں میں سے ہمیں نہیں گزارا تم نے. تو کتنا ایک بندے کو اچھا شکرانے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی سیڈ سٹوری ہوتی ہے. بہرحال امی کے گھر کا ٹریول تھا کر کے جب ہم وہاں پر پہنچے تو بچے تو کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. ابو کے جانے کے بعد جو ہے گھر بہت زیادہ سونا ویران سا لگتا ہے. تو بھتیجے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ کزن ہیں, تو آپس میں کھیلتے ہیں, گیمنگ ہوتی ہے تھوڑی سی, شام کو مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا رونق کا ماحول آ جاتا ہے. ادروائز گھر میں وہ سناٹا ہے, وہ اداسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو غم کو بلانے کے لیے تھوڑا بہت دماغ کو فریش کرنے کے لیے دھیان کو ادھر ادھر لگانے کے لیے کھیل لینے میں کوئی حرج نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ ایک چچا زاد ہے اور ایک تایا زاد ہے, دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں. ایک کا نام سیام ہے اور ایک کا نام حسن ہے, حسن اجاز. تو دونوں کی آپس میں ایج ڈفرنس تو بہت ہے, لیکن کھیلتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ ان کی ایج میں اتنا زیادہ ڈفرنس ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان میں سب میں ایسے ہی اتفاق پیار محبت بنا کے رکھے. تو ابھی جو ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا, تو بہرحال اذان سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے متوس صاحب ہیں ایک طلحہ اجاز صاحب, انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی اذان کا وقت ہونے والا ہے تو سب گیم کو بند کرو اور نماز کے لیے نکلو. تو بہرحال اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد اور اذان کے ہو جانے کے بعد گیم کو کرنا پڑا کلوز اور سب کو جانا پڑا نماز کے لیے. نماز کے بعد آ کر جو ہے ہمیں پلاننگ کرنی تھی کل کے ختم کے لیے. کل ابو کے ختم کا تھا ایونٹ تھا, تو کیونکہ ابو کو فوت ہو کر تقریباً 40 دن ہو گئے, تو کیونکہ امی میرے اور ابو لوگ جو اہل سنہ والجماعت سے ان کا تعلق ہے, اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت کے لوگ جو ہیں وہ رسمیں یہ والی کرتے ہیں, رسم چہلم, رسم کلخانی. تو اس کے ساتھ وہ خود ہی وہ لوگ منشن کر دیتے ہیں کہ رسم ہے یہ, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ مسلک اہل حدیث سے ہے. الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تو یہ باغیچہ چھوٹا سا جو ہے اس میں وہ سردیوں کی وجہ سے جو ہے وہ گھاس تو اتنی نہیں باقی رہی. اب جیسے ہی بہار کا موسم آئے گا تو اس میں گھاس دوبارہ سے لگائی جائے گی, اور گھاس کو دوبارہ سے لگانے کے بعد جو ہے اس میں اور زیادہ اچھے سے ہریالی آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو نماز کے وقفے کے بعد جو ہے وہ پلاننگ ہوئی کہ بھی صبح کے انتظامات کیسے کرنے ہیں. ان سارے انتظامات کو ارینج کیا گیا اور پھر جو ہے اگلے دن کی تیاری کی گئی. اگلے دن جو ہے صبح کے وقت سیام, طلحہ اور حسن اجاز نے جو ہے وہ دریوں کا اور برتنوں کا انتظام. میں ان رسومات کے بالکل خلاف ہوں, اس میں پیسے کے ضیاع کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. بہرحال اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ خیال اچھا ہے غالب, باقی اس کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل، سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور دین کے اوپر، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دریاں بچھانے کے بعد جو ہے سارے انتظامات، اگلے والے پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا۔ دیگوں کا انتظام کیا گیا، کھانے پکانے کا اور جو ہے صفائی ستھرائی کا۔ یہ جو آپ کو بڑا سا ایک کچرے کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ بائک میں سے پیٹرول لیک ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی اور پھر اس کو صفائی کی ذمہ جو ہے لگایا گیا کام والی کے، لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ تو یہ کام بھی جو ہے پھر سیام نے ہی انجام دیا۔ سیام نے جو ہے اس مٹی کو اٹھایا اور اچھی طرح سے صفائی کی۔ اپنی دادی کے بولنے پر سیام الحمدللہ اپنی دادی کا بہت ہی فرما بردار پوتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، روزانہ آتا ہے اپنی دادی کے پاس، ان کی خدمت تواضع کرتا ہے۔ جب ابو حیات تھے تب بھی سیام بہت ابو کی خدمت کیا کرتا تھا۔ طلحہ بھی بہت اچھا بچہ ہے، اس نے بھی صفائی میں بہت کوآپریٹ کیا، اس نے بھی سارے کام تعاون کیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے بہت اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو اپنے دادا کے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال امی کی زیر نگرانی یہ سارا کام چل رہا تھا۔ امی کی زیر نگرانی کے بغیر کوئی کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ امی نے بیچ میں اپنی جو ہے وہ سپروائزر ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر بتانا ہوتا ہے کہ وہ ویل کمانڈ کر رکھتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ ہم واقعی ان کے بغیر کوئی کام کر بھی نہیں سکتے ہیں ڈھنگ سے، تو وہ ہمیں اچھی طرح سے گائیڈ کرتی ہیں۔ اور یقین مانے دوستو، بزرگوں کا گھر میں ہونا بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے۔ تو جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں انہوں نے ہمیں گائیڈ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ سارا کام کرنے کے بعد اگلا پروسیس کیا تھا کہ بچوں نے آنا تھا۔ حافظ قرآن جو ہیں مدرسے سے بلائے گئے تھے، انہوں نے قرآن خوانی کرنی تھی، اور قرآن خوانی کرنے کے بعد جو ہے قرآن خوانی ہونے کے بعد جو ہے وہ لنگر بانٹا جانا تھا اور کھانا پینا سب نے کھانا تھا، اور پھر اپنے اپنے کرو کری۔ تو یہی ہوتا ہے ان رسومات کے اوپر۔ تو دکھ تو اسی کو ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا چلا گیا ہوتا ہے، اسی کو یہ تاریخیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب ان کا کوئی پیارا ان کو اس تاریخ کو چھوڑ کر گیا ہوتا ہے۔ اس دن تو اس تاریخ کو تو کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ تو بہرحال وہی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ رسومات ہیں، ادا کرنی پڑتی ہیں، تو دنیا داری ہے، دنیا داری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں سلیوٹ کرتی ہوں ان بچوں کو جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سارا کچھ ارینج کیا، اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے، اف کیے بغیر جو ہے سارے انتظامات کیے۔ اور بچوں کی قرآن خوانی کے بعد جو ہے وہ مبلغ نے چھوٹا سا خطبہ دیا کہ موضوع تھا اس کا یوم القیامہ اور موت کا جو منظر ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے